السلام علیکم ایوریون. آج کی ویڈیو میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش سیکنڈ ٹیسٹ کا جو ہے وہ پریویو کریں گے، جو کہ 30 اگست جو ہے وہ راول پنڈی میں کھیلا جائے گا. دوسرا ٹیسٹ پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں کھیلا جانا تھا، بٹ اٹ واز شفٹڈ ٹو راول پنڈی، اور سیکنڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آلریڈی شیڈیول تھا راول پنڈی میں ہی. پاکستان ہیز لوز دا فرسٹ ٹیسٹ میچ بائی 10 وکٹس، اینڈ آئی تھنک سو کہ دیٹ از اے ویری ویری ڈیوسٹیٹنگ لوس فار پاکستان. کے پاکستان جو ہے وہ 10 وکٹ سے بنگلہ دیش سے بھی جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ میں جو ہے وہ ہار چکا ہے. That as well at their home ground, but I think so that is a shameful point in the test cricket history of Pakistan cricket team. So I think so کہ پاکستان کو جو ہے اس سے موو آن کرنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. جو آپ کو جو ہے وہ رزلٹ ملا ہے، جو کہ آپ نے جو ہے وہ جو کچھ آپ نے بویا تھا وہی آپ نے کاٹا. سو آئی تھنک سو کہ اب یہاں پر جو ہے وہ افسوس کرنے کا یا کسی کو بلیم کرنے کا اس کی وجہ سے ہوا اس نے پرفارم نہیں کیا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. آئی تھنک سو کہ پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اینڈ دے مسٹ آئی تھنک سو کہ ون دس ٹیسٹ میچ، اور کم سے کم سیریز بچانی چاہیے، جیتنا ہی چاہیے. دے مسٹ ناٹ گو فار دا ڈرا اور اینی تھنگ ایلس. صرف جیت ہی جو ہے یہاں پر پاکستان کی عزت کو جو ہے بچا سکتی ہے. اگر بنگلہ دیش جو ہے وہ سیریز جیت گئی سو آئی تھنک سو کہ دیٹ ول بی ویری ویری ڈسپوائنٹنگ اینڈ ویری ویری ہارٹ بریکنگ ایز ویل فار پاکستان کرکٹ ٹیم. اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس ویڈیو جو ہے وہ پریویو کریں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ پروبیبل پلینگ الیونس کی جو ہے وہ دونوں ٹیمس کی بات کریں گے، کیا پروبیبل پلینگ الیونس ہو سکتی ہیں یا کیا چینجز جو ہیں وہ دونوں ٹیمس کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان نے جو ہے وہ کچھ جو نیوزز آئی ہیں ابھی تک ہمیں کہ ابرار احمد کو جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا ہے، کیونکہ ان کو پہلے ٹیسٹ سے پہلے جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی جو ہے دوسرے ٹیسٹ کے لیے ان کو بلا لیا گیا ہے. تو آئی تھنک سو کہ ان کے جو ہے وہ ان کو ٹیم جو ہے وہ ضرور سے ضرور کھلائے گی. اس کے بعد کامران غلام کو جو ہے بلا لیا گیا ہے کہ ٹیسٹ سے آئی تھنک سو کہ اگر ان کو بلایا تو ٹیم جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی سوچے گی کہ کامران غلام کو بھی جو ہے وہ کھلایا جائے. آن دی ادر ہینڈ جمال کو بلایا گیا، بٹ ہی از آلسو سبجیکٹ ٹو فٹنس. بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک سو کہ ہم جمال جو کھیلیں گے، کیونکہ فٹنس جو اتنی جلدی تھنک سو کہ انہوں نے اپنی ابھی تک گین نہیں کی ہے. سو آئی تھنک سو کہ یہ جو 3 نیوز ابھی تک آئی ہیں، شاہین افریدی ہیز انہوں نے جو ہے وہ اسکواڈ کو لیو کیا تھا ڈیو ٹو آئی تھنک سو کہ وہ گئے تھے شاید اپنے بچے کے لیے، آئی تھنک سو ڈیو ٹو ہز پرسنل فیملی ایشوز. بٹ فیملی بٹ آئی تھنک سو کہ وہ بھی جو ہے وہ اسکواڈ کو جوائن کریں گے. بٹ آئی تھنک سو کہ شاہین افریدی کو جو ہے وہ ریسٹ لینی چاہیے، ایم سی اے میں جائیں، اپنے جو ہے وہ پرفارمنس کو ذرا بہتر کریں، بیکاز ہی واز پریمیم فاسٹ بالر فار پاکستان اینڈ از ناؤ پرفارمنگ لائک اے کلب کرکٹر. اور جو بالکل نیا ینگسٹر آتا ہے جو کہ پریشر میں ہے، جسے اسپیڈ سے جو بولنگ نہیں، اور جو رنز بھی کھا رہا ہے، ٹیل اینڈرز کی جو ہے 2 وکٹ لے رہا ہے. سو آئی تھنک سو کہ شاہین افریدی انہیں جو ہے اپنی فٹنس پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے، اسپیڈ پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے. تھنک سو کہ ان کو جو ہے وہ اپنی بالنگ پر بھی بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. سو آئی تھنک سو کہ دوسرا ٹیسٹ میچ میرا مشورہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ نہ کھلائے. اوبیسلی یہ مشورہ جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم تک نہیں پہنچے گا، بٹ پھر بھی کہ شاہین افریدی کو جو ہے وہ نہیں کھلانا چاہیے دوسرا ٹیسٹ میچ. ان کو جو ہے تھوڑی سی ریسٹ دیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی فٹنس اور اپنی کرکٹ پہ جو ہے وہ کام کرنے دیا جائے. سب سے پہلے جو ہے اپنے پروبیبل پلینگ الیون دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی. عبداللہ شفیق اینڈ سائم ایوب اوبیسلی دے ول اوپن. اگر آئی تھنک سو کہ کامران غلام کو بلایا ہے تو شاید ان کو جو ہے وہ ٹیم اوپننگ کرانے کے بارے میں سوچے، شاید عبداللہ شفیق کی جگہ، کیونکہ فرسٹ اننگ میں جو ہے وہ 2 رن کیے اور سیکنڈ اننگز میں جو ہے وہ خاصے جو ہے وہ بولنگ بھی انہوں نے لی، لیکن جو ہے وہ رنز بھی اسکور نہیں کر سکے. اگر کامران غلام کو بلایا اور شاید جو ہے وہ ٹیم ان سے اوپننگ کروائے. آئی تھنک سو کہ عبداللہ / کامران غلام، سائم ایوب تھرڈ پہ شامل مسعود اوبیسلی ہی از دا کیپٹن. بابر اعظم ان کو جو ہے وہ ٹیم ضرور کھلائے گی اور کھلانا بھی چاہیے. نو ڈاؤٹ جو ہے وہ پیچھے کچھ عرصے سے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں فارم میں نہیں چل رہے ہیں. جو ہے پیچھے ٹیسٹ میں پرفارم کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. بٹ اب جو ہے وہ پچھلی جو پرفارمنس ہے ان کو بھی تو نہیں بلا سکتے. آئی تھنک سو کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ ضرور کھلانا چاہیے. اینڈ دین ساؤتھ شکیل ایٹ نمبر 5، رضوان ایٹ نمبر 6. آئی تھنک سو کہ سلمان علی آغا ان کو جو ہے وہ ضرور کھیلنا چاہیے. اینڈ اس کے بعد آئی تھنک سو کہ 4 جو فاسٹ بولرز ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ میں 2 کو ریپلیس کروں گا. آئی تھنک سو کہ ول ریپلیس شاہین افریدی ود میر حمزہ، کہ شاہین افریدی کی جگہ جو ہے وہ میر حمزہ کو کھلایا جائے، ابرار احمد کو جو ہے وہ کھلایا جائے. آن دی ادر ہینڈ نسیم شاہ. اینڈ 1 فاسٹ بالر آئی وانٹ ٹو ٹاک ایدر بٹوین کامران غلام اور محمد علی. آئی تھنک سو کہ اٹ وڈ بی محمد علی، کیونکہ کامران غلام کی اچھی پیس ہے، اچھا جو ہے ان کا ایکشن بھی ہے، اور 2 وکٹس بھی جو ہے انہوں نے لی تھی. بٹ آئی تھنک سو کہ کامران غلام کو جو ہے وہ کھیلنا چاہیے. اینڈ ابرار احمد ان پلیس آف محمد علی، اینڈ میر حمزہ ان پلیس آف شاہین افریدی. سو آئی تھنک سو کہ دس کوڈ بی دی probable playing 11 for Pakistan in for the second test match versus Bangladesh.
اس کے بعد بنگلہ دیش کی بات کریں. آئی تھنک سو بنگلہ دیش ول گو وتھ سیم پلینگ 11. اور شاکب کا جو نیوز آ رہی تھی کہ ہی ہیز بینڈ فار 1 ٹیسٹ میچ, اور ان کی جگہ آئی تھنک سو کہ تیج الاسلام کھیلیں گے, کیونکہ بنگلہ دیش نے جو ہے وہ اسپیشل اسپنرس کے لائے تھے. مہدی حسن مراز بھی تھے, اس کے بعد شاکب الحسن بھی تھے. یہ 2 جو ہے وہ اسپیشل اسپنرس تھے بنگلہ دیش کے پاس. آئی تھنک سو کہ مہدی حسن مراز کو شاید اب دا آرڈر جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, اور اگر جو ہے وہ تسکین احمد واپس آتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ ان کی بھی جگہ شاید ناہید رانا کی جگہ شاید تسکین احمد جو ہے وہ کھیلیں. اور آئی تھنک سو کہ باقی جو ہے وہ لائن اپ بالکل سیم ہی رہے گا. مہدی حسن مراز will be promoted اور تیج الاسلام شاید نیچے آ جائیں. So I think so کہ this could be the probable playing 11 for بنگلہ دیش. اب جو ہے وہ بات کریں گے کہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے. آئی تھنک سو کہ جو شان مسعود کی آئی تھنک سو کہ ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بالکل بہتر کرنی ہوگی, کیونکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا فرسٹ اننگ سے, جب تک انہوں نے جو ہے وہ اننگس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. جیسے انہوں نے اننگس کو ڈکلیئر کیا بنگلہ دیش کو سم ٹائم, کیونکہ آپ نے جو ہے وہ آپ اس لحاظ میں تھے کہ جو ہے وہ پچ جو ہے وہ گرین ٹو پچ ہے, اٹ ول ہیلپ فاسٹ بالرز. ہم جو ہے آخری سیشن کے جو ہے وہ 10-12 اوور بنگلہ دیش کو بیٹنگ کروائیں گے. سو آئی تھنک سو کہ بنگلہ دیش بیٹرز ول بی ان دا ٹربل, بٹ ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد ڈے 3 میں بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش نے اچھی خاصی بیٹنگ کی اور اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کی پٹائی کی. سو آئی تھنک سو کہ شان مسعود کو جو ہے وہ ریلیکس ہو کے سوچنا پڑے گا سب سے پہلے ایک ڈیسیژن کے لیے. سو آئی تھنک سو کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا. دیٹ واز ہز فرسٹ مسٹیک. اس کے بعد آئی تھنک سو کہ فاسٹ بالرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا ہوگا, کیونکہ شہنشاہ افریدی ہی واز مین فاسٹ بالر, ہی واز لیڈنگ, بٹ انہوں نے جو وکٹس نہیں لی اور بالکل جو انہوں نے ٹیل اینڈرز کی 1-2 وکٹ جا کر لی. سو آئی تھنک سو کہ شاہین افریدی نے پرفارم نہیں کیا, سینئر بالر نے پرفارم نہیں کیا. نسیم شاہ نے بے شک جو ہے ود دا نیو بال ہی پرفارمڈ ان دی اوپننگ آف دا ڈے, ہی پرفارم, بٹ مڈل آرڈرز میں اور اینڈ آف دا سیشن ہی ڈڈ ناٹ پرفارم. سو آئی تھنک سو کہ وہاں پر جو ہے نسیم شاہ کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا, تھوڑی سی جو ہے وہ میچورٹی دکھانی ہوگی, کیونکہ اگر شاہین افریدی نہیں کھیلتے تو آئی تھنک سو کہ نسیم شاہ ہی ول بی لیڈنگ دا اٹیک. اور اس کے بعد خرم شہزاد اگر کھیلتے ہیں یا محمد علی کھیلتے ہیں, وہ ایور پلیز, آئی تھنک سو کہ ان کو تھوڑی سی میچورٹی کے ساتھ ان کو اپنا ایکسپیرینس یوز کرنا پڑے گا, بیکاز یو آر پلینگ آن یور ہوم گراؤنڈ. آپ جو ہے یہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں, اتنے سیزن آپ کھیل چکے ہیں. آپ کو ایسے نہیں کھیلنا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کرکٹ انٹرنیشنل ہو گیا تو آپ مطلب کہ اپنی جو ہوم گراؤنڈ پہ نہیں کھیلے وہ سب ہو جائیں. تھنک سو کہ وہاں پر ان کو اپنا ایکسپیرینس یوز کرنا چاہیے. سو تھنک سو کہ دیز آر دی سم مسٹیک جو کہ فاسٹ بالرس کو جو امپروو کرنی ہوں گی. آن دی ادر ہینڈ بیٹرز بابر اعظم ہیز ٹو پرفارم, شان مسعود ہی ہیو ٹو پرفارم. اس کے بعد اوپنرز میں آئی تھنک کہ عبداللہ شفیق کو جو ہے رسپانسبلٹی لینی ہوگی, کیونکہ جہاں پہ معمولہ کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا آسٹریلیا کے سیریز کے بعد, کیونکہ وہاں پر انہوں نے ایک آدھی 50 بھی اسکور کی تھی. عبداللہ شفیق کی پرفارمنس بہت زیادہ خراب تھی, فیلڈنگ بھی بہت زیادہ خراب تھی, لیکن یہاں پر بھی ان کو موقع دیے گئے ہیں. سو آئی تھنک سو کہ اگر اس ٹیسٹ میچ میں پرفارم نہیں کرتے ہیں تو شاید آگے کے ٹیسٹ میچز میں جو ہے وہ پاکستان کسی اور اوپنر کی طرف جو ہے وہ دیکھے. اٹ مائٹ بی کامران غلام اور سم ون ایلس. سو آئی تھنک سو کہ عبداللہ شفیق کو پرفارم کرنا ہوگا, بابر اعظم کو پرفارم کرنا ہوگا, شان مسعود ہی ہیز ٹو پرفارم. سوجا گیل اینڈ رضوان دے آر ویری گڈ. سوجا گیل واز لٹل بٹ انلکی ان دا سیکنڈ اننگس, آؤٹ ہو کے بال کو جو ہے وہ جج نہیں کر سکے, بٹ فرسٹ اننگس میں بہت اچھی اننگس کھیلی. رضوان نے بہت اچھی اننگس کھیلی فرسٹ اننگس میں بھی اور سیکنڈ اننگس میں, بٹ ہی ہیز ٹو فنش دا میچ فار پاکستان. ہی ہیز ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف دا لائن, کیونکہ اگر بڑے پلیئرس پرفارم نہیں کریں لائک بابر اینڈ شان. So I think so کہ تیسری رسپانسبلٹی جو ہے وہ رضوان کی ہی بنتی ہے کہ he has to perform and he has to take the team out of the concerns and out of the problem. So this could be the strategy کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی کچھ غلطیوں کو امپروو کرنا چاہیے, and they must win the test match. Now my 4 predictions for this second test match, I think so کہ highest run scorer ول بی آئی تھنک سو کہ سعود شکیل, کیونکہ اچھی فارم میں ہے اور پنڈی کی پیچ آئی تھنک سو ان کو سوٹ بھی کرے گی. اس طرح سے فرسٹ اننگز میں جو ہے وہ کولیپس کے بعد جو ہے وہ پرفارم کیا تھا انہوں نے. آئی تھنک سو کہ سعود شکیل ہی ول پرفارم بیٹر. آن دی ادر ہینڈ وکٹس آئی تھنک سو کہ نسیم شاہ اینڈ خرم شہزاد دے ول بوتھ ٹیک 5 to 6 وکٹس collectively. I'm saying, not saying individually. اگر ان کی جو وکٹس کو ہم سم کریں so it will be 5 or 5 plus. On the other hand, I think so کہ اگر تیج الاسلام کھیلتے ہیں so I think so کہ تیج الاسلام will take up 5 and this is a bold prediction. اگر تیج الاسلام نہیں کھیلتے ہیں so that does not matter کہ میں نے جو ہے وہ ہوا میں بات چھوڑ دی. I think so کہ ان کو کھیلنا چاہیے, کیونکہ پنڈی کی پچ شاید جو ہے وہ تھوڑا سا اسپنر کو کرے گی, مدد کرے گی, and تیج الاسلام بھی must take up 5 and Pakistan to win the test match and level the series with 1-1. Please Pakistan do win this match because I think so کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ بہت اچھا نہیں کیا. اس کے بعد اب پہلا ٹیسٹ آیا, دیٹ از اے ریڈیکولس پرفارمنس. صرف 2 بندوں نے پرفارم کیا, سعود شکیل نے اور رضوان نے. اس کے علاوہ باقی سب فاسٹ بالرز ایون دے آر ناٹ پرفارمنگ. بیٹرز نے بھی جو ہے کچھ خاصا پرفارم نہیں کیا. سو آئی تھنک سو کہ پلیز ون دس ٹیسٹ میچ اینڈ لیول دا سیریز ود 1-1.